السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ لوگ ہمیں دکھ دیتے ہیں، بلا وجہ ہی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ جواب میں اتنا ہی برا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کا برا ہی سوچنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس کہانی میں مل جائے گا۔ ایک دفعہ ایک راجا اپنے وزیروں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک وہ ایک دکان کے سامنے رکا اور اپنے وزیر سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اس دکان کے مالک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، اس دکاندار نے کیا جرم کیا ہے؟ لیکن بادشاہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ تو بڑا رحم دل، اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا ہے، وہ ایک بے گناہ معصوم شہری کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اگلے دن وہ ایک عام آدمی کے روپ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچ گیا۔ وہ دکاندار سندل کی لکڑی بیچتا تھا جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وزیر نے باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا کہ سناؤ، کاروبار کے کیا حالات، کام کیسا چل رہا ہے؟ دکاندار اداس ہو گیا۔ کام کے حالات بہت برے ہیں، میرے پاس جو لکڑی ہے وہ اچھے معیار کی ہے، لوگ میری دکان پر آتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، لکڑی کی تعریف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ اس لکڑی کو خریدتے ہیں۔ میرے لیے تو گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا بادشاہ فوت ہو جائے تو پھر میرا کاروبار بہت چمکے گا، کیونکہ بادشاہ کی آخری رسومات کے لیے ہر کوئی سندل کی لکڑی ضرور خریدے گا، اور اس پورے علاقے میں سندل کی لکڑی کا تاجر صرف میں ہی ہوں۔ میری تو چاندی ہو جائے گی، قسمت جاگ جائے گی۔ وزیر کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کیوں اس دکان کے سامنے رکا تھا اور کیوں اس کی موت کا فرمان جاری کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دکاندار بادشاہ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا تھا، اور اس کی نیگیٹو سوچ نیگیٹو وائبریشنز پیدا کر رہی تھی، جنہوں نے بادشاہ کو افیکٹ کیا۔ بادشاہ بھی اس کے بارے میں منفی سوچنے لگا اور اس کی موت کا فرمان جاری کر دیا۔ اس دکاندار کی منفی سوچ، اس کے منفی خیالات ہی اس پر یہ مصیبت لے کر آئے تھے۔ وہ وزیر بڑا رحم دل اور سمجھدار تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اب اس دکاندار کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے۔ اس نے یہ بتائے بغیر کہ میں ایک وزیر ہوں اور بادشاہ نے تمہارے بارے میں کیا فرمان جاری کیا ہے، دکاندار سے کچھ سندل کی لکڑیاں خریدی اور ان کو اچھے سے پیک کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ سلامت سندل کے تاجر نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھجوایا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے جب تحفہ کھولا تو اس میں سندل کی انتہائی خوبصورت لکڑیاں تھیں، جن کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی۔ بادشاہ کو ان کی خوشبو بہت پسند آئی، وہ خوش ہو گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ بلا وجہ میں سندل کے تاجر کی موت کا حکم جاری کیا۔ اس نے فرمان جاری کیا، اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تھیلی اس دکاندار کو انعام کے طور پر دی جائے۔ جب دکاندار نے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی وصول کی
اسے افسوس ہوا کہ وہ کیوں بادشاہ کے بارے میں برا سوچتا تھا۔ بادشاہ تو اتنا اچھا ہے، بادشاہ کے تحفے نے تو اس کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ پھر سے خوشحال ہو گیا۔ اب وہ ہر کسی سے بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگا۔ سنو، ہماری سوچیں ایک مقناطیس کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اچھی مثبت سوچ رکھیں گے، تو اچھی سوچ اچھی چیزوں کو کھینچ کر ہمارے پاس لائے گی۔ دوسروں کے دل میں ہمارے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہونے لگیں گے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کے بارے میں برا سوچیں گے، منفی خیالات رکھیں گے، لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے منفی سوچ والی وائبریشنز پیدا ہونے لگیں گی۔ لوگ بھی ہمارے بارے میں برا ہی سوچیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ جو ہم کریں گے وہی ہم پائیں گے، جو ہم بوئیں گے وہی ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کے بارے برا نہ سوچیں، کبھی کسی کا برا نہ چاہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے، دوسروں سے انتقام لینے میں کبھی اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ فکر نہ کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کو دکھ پہنچایا ہے، قدرت ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گی۔ ان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔